بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ولاگ میں میں آپ کے ساتھ ایک دکھیا ماں کا واقعہ، جو ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کی شادی 14 اکتوبر کو ہے اور 12 اکتوبر کو اس کی لاش جو ہے گھر آ جاتی ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اب اس میرے بیٹے کی جو خواہش تھی، جس نے کلہا خرید کے خود لایا تھا اور ہار خریدے تھے، وہ اس کی میت کے ساتھ ہی جائیں گے۔ میں اس کو کلہا پہنا کر اور ہار پہنا کر دفناؤں گی، اور پھر اس کی ماں کی خواہش کے مطابق یہ کام کیا گیا۔ یہ قاسم جو نوجوان تھا، 18 سال کی عمر تھی اور 14 تاریخ کو شادی تھی، 12 تاریخ کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ مارنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کیوں اس کو مارا؟ اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ اس کی ساری معلومات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے شیخو پورے میں کوٹ عبد المالک کے علاقے میں ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں لاہور جانا پڑے گا، کیونکہ یہ فیملی جو ہے لاہور میں رہتی تھی۔ وقوع ادھر کوٹ عبد المالک میں ہوا ہے۔ یہ جو فیملی ہے امین پارک میں رہتی ہے، یہ بند روڈ کے نزدیک ہی ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام اسلم ہے۔ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ قاسم جو ہے یہ 18 سال کی عمر کا ہے، سب سے چھوٹا ہے۔ سب سے بڑا جو بیٹا ہے منور ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اپنے والدین سے الگ رہتا ہے، اور وہ کوٹ عبد المالک میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیٹا اظہر ہے، جو وہ بھی شادی شدہ ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اب قاسم جو ہے نا، یہ اپنی خالہ کی لڑکی سے پیار کرتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے کہ ان سے رشتہ مانگو، میں اس سے شادی کرنی ہے۔ گھر والے جو ہیں وہ ایگری ہو جاتے ہیں، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب اس کے والدین لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں رشتہ پوچھنے کے لیے، وہ ایگری ہو جاتے ہیں، انہوں نے کوئی انکاری نہیں کی، یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے، اس کے بعد شادی کے دن رکھ دیے جاتے ہیں۔ شادی کے دن رکھے جاتے ہیں 14، 15 اور 16۔ 14 تاریخ کو مہندی رکھ دی جاتی ہے، 15 کو برات کا دن رکھ دیا جاتا ہے، 16 کو ولیمے کا دن، اتوار والے دن رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ 12 اکتوبر 2025 کو، جب کہ 2 دن بعد قاسم کی شادی تھی، قاسم 12 اکتوبر کو اپنے بھائی منور کو ملنے کے لیے کوٹ عبد المالک چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کا ایک دوست جگری ولید نامی رہتا ہے۔ یہ اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اور خوب انہوں نے وہاں نشہ کیا۔ جب رات کے 12 بجے تو قاسم نے کہا دوست ولید کو کہ یار اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا۔ یہ وہاں سے اٹھتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ جب گھر آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا کہ یار بیٹری تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ ولید کے پاس چلا جاتا ہے واپس موبائل چارج کروانے کے لیے، کیونکہ وہاں لائٹ ہوتی ہے۔ اس نے ولید کو موبائل دیا کہ یہ چارجنگ پہ گھر لگا دو، جب چارج ہو جائے گا 1.5 گھنٹے تک میں واپس آتا ہوں، پھر لے جاؤں گا۔ ولید نے اسی طرح کیا، وہ موبائل جو تھا نا چارجنگ پہ لگا دیا۔ یہ قاسم جو ہے واپس گھر آ جاتا ہے۔ یہ 1.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ موبائل لینے کے لیے جاتا ہے، تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہے۔ جب جاتا ہے واپس دیکھتا ہے کہ ایک ان کے گھر کے نزدیک ہی ایک چوک ہوتا ہے، اس چوک میں ولید، اس کا بھائی عبداللہ، اس کا والد اور اس کا ایک دوست اویس، یہ چاروں آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار ولید، میں نے آپ کو موبائل دیا تھا چارجنگ پہ لگانے کے لیے، وہ تو لا دو۔ اب ولید کہتا ہے قاسم کو، کون سا موبائل؟ کس موبائل کی بات کر رہے ہو؟ کوئی موبائل نہیں ہے، یہ پکڑو آئس اور پیو اور جیشی کرو۔ اب قاسم کہتا ہے کہ یار اس طرح نہ کر، ابھی تو میں آپ کو موبائل دے کر گیا ہوں، آپ کہتے ہیں کون سا موبائل؟ اس نے کہا یار میں نے کہا نا ایس پیو بس۔ اس نے کہا کہ میں نے ایس نہیں پینی۔ اس نے کہا کہ جب مجھ سے مانگ مانگ کر تو ایس پیتا ہے، اب تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں پینی، بڑا نشئی۔ اور آپس میں ان کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ تینوں آدمی بھی جو ہوتے ہیں، یہ 4 ہو گئے، ان چاروں نے قاسم کو پکڑ کر خوب مارا۔ قاسم نے بھی ان کی دھلائی جتنی اس میں طاقت تھی اس نے کی،
لیکن قاسم جو ہے نا وہ ایک تھا، یہ چار تھے۔ انہوں نے خیر قاسم کو کافی مارا۔ آخر کار ولید کی جیب میں ایک چاقو تھا، اس نے چاقو نکالا اور اس کے سینے پر وہ چاقو مارا۔ وہ چاقو سیدھا دل پر لگا جا کر 3-4 چاقوؤں کے وار کیے اور وہ نیچے گر گیا۔ جب نیچے گر گیا تو وہاں شور مچ گیا۔ یہ 4 بجے کا واقعہ ہے۔ پھر منور کو اطلاع دی جاتی ہے جو کوٹ عبد المالک میں رہتا ہے، جس کو وہ ملنے آیا تھا۔ منور بھی موقع پر آ جاتا ہے اور وہاں سے 15 پر پولیس کو کال کی جاتی ہے۔ کوٹ عبد المالک کی پولیس، جہاں کے ایس ایچ او غضنفر بھٹی صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنی پولیس پارٹی کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی لاش میت کو اٹھاتے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد غضنفر بھٹی صاحب ایک ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں ان چاروں کے نام درج کیے گئے، اویس، عبداللہ، ولید اور ان کے والد کے۔ اس کے بعد اس کی میت کو جب گھر میں لایا جاتا ہے تو کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ ماں خوب رونا شروع کر دیتی ہے اور اونچی اونچی آواز سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی خوشیاں ادھوری رہ گئیں۔ اور وہ لڑکی جس کے ساتھ 2 دن بعد اس نے شادی کرنی تھی، وہ بھی اونچی اونچی دہاڑے مار کر روتی ہے، قاسم اٹھو، قاسم اٹھو، 2 دن رہ گئے ہیں، شادی کی تیاری کرو، اٹھو قاسم اٹھو۔ یعنی وہ جیسے پاگلوں کی طرح بندہ پاگل نہیں ہو جاتا، اسی طرح بولتی جاتی ہے۔ اور ماں کا بھی بیچاری کا یہی حال ہے۔ وہ کہتی ہے قاسم اٹھو، آپ نے جو کلہا خریدا ہے اور جو ہار وغیرہ خریدے ہیں وہ میں نے آپ کو پہنانے ہیں، اٹھو قاسم اٹھو۔ لیکن یہ ماں نے کہا کہ اب اس کی میت جو لے کے جب آپ جائیں گے جنازہ، اس کو کلہا میں نے پہنانا ہے، ہار پہنانا ہے۔ خیر ماں کی ضد پر کلہا بھی اس کو پہنایا گیا، ہار بھی پہنایا گیا، لیکن جب قبر میں لے کر پہنچے تو وہاں کلہا اور ہار اتار دیے گئے اور اس میت کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس طرح یہ ایک دل خراش واقعہ تھا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ یہ نشے کی وجہ سے، نشہ حرام ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ نشے میں ہو اس کو تمیز نہیں رہتی کہ یہ میرا دوست ہے، والد ہے، بہن ہے، بھائی ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، کزن ہے، اس لیے یہ نشہ حرام قرار دیا ہے۔ نشے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔